بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی، غزوات کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری جلد ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر کی جو بات ہے وہ چل رہی تھی۔ آپ کو میں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک باب قائم کیا ہو اور غزوہ بدر کے حوالے سے جتنی حدیث ہیں سب نیچے لے آئے ہوں، ایسا نہیں کیا، بلکہ مختلف ابواب جو ہے نا وہ قائم کیے، اور وہ کافی تعداد میں 15-17 کے قریب ہیں، اور اس میں مختلف جو پہلو ہیں، کبھی ایک پہلو کبھی دوسرا۔ تو ابھی بات چل رہی تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھئی کون کون لوگ جو ہیں نا وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اب مختلف احادیث لے کر آ رہے ہیں۔ اب احادیث کا بیسکلی جو احادیث ہیں، ہر حدیث کا بیسکلی جو تعلق ہے وہ الگ الگ چیپٹر سے ہے، الگ الگ باب سے ہے۔ اب یہ جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں مثلا، اب اس کا تعلق کتاب الجنائز سے ہے، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں، ایک انوکھی جو ہے نا یہ منفرد چیز ہے، منفرد سوچ ہے کہ بھئی کسی چیز کو اکٹھا کیسے کیا ہے، کوئی قدر مشترک دیکھتے ہوئے، اور تعداد بیان کرنے کے لیے مختلف جو احادیث ہیں وہ یہاں پہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا ابن عیینہ قال انفذہ لنا ابن الاسبہانی سمع من ابن معقل ان علی کبر علی سہل ابن حنیف، کہ حضرت علی نے سہل بن حنیف پہ تکبیرات کہیں، فقال، پھر کہا، انہ شہد بدرن، یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ اب یہ حدیث یہاں پہ لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ جو سہل بن حنیف ہیں یہ بھی بدری صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنازے میں تو تکبیرات کہیں جاتی ہیں، بے حضرت علی نے تکبیرات کہیں، اور تو یہ تکبیرات کہنے کا پھر یہاں پہ بالخصوص کیوں ذکر کیا؟ تو یہ نمبر 4 میں لکھ رہے ہیں کہ کبر عیسی اللہ صلاۃ الجنازتی مات بالکوفۃ سنۃ 38 سن کیا کہتے ہیں 38 میں یہ فوت ہوئے تھے۔ ولم یذکر البخاری عدد تکبیری، تکبیرات کی تعداد بیان نہیں کی، اور ابن عیینہ نے بھی سنادی انہ کان ستاً وکیل خمساً، سند سے بیان کیا ابن عیینہ نے کہ بھئی 6 تکبیرات کہیں تھی یا 5 تکبیرات جو ہے نا یہ کہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے اگر عموماً 4 کہی جاتی ہیں، اگر آپ زیادہ کوئی تکبیر کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، آپ کو توجیہ بیان کرنا پڑے گی۔ تو اب اسی لیے جو ہے نا انہوں نے پھر آگے توجیہ بیان کی، پھر کہا فقال انہ شہد بدرن، کیونکہ بات کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے نا۔ اب یہ کیا مناسبت ہے، حضرت علی نے تکبیرات کی اور کہا یہ بدر میں حاضر ہوئے، تو مطلب پھر یہی ہے کہ تکبیرات زیادہ کہیں۔ لوگوں نے کویسچن کیا کہ بھئی ایسا کیوں، تو پھر انہوں نے آگے سے یہ ریزن بیان کی۔ آگے پھر یہ لکھا ہوا کسرانی نے کہا اجماع فی تکبیر الجنازہ انہ لا یکبر الا 4 تکبیرات، لا یکبر الا 4 تکبیرات، تکبیرات جو ہیں وہ 4 ہی کہی جائیں گی، لیکن لو کبر الامام خمسا لم تبطل ولا یتابع الماموم، اگر امام 5 تکبیریں کہہ دے گا تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ آگے بولا کہ مسئلہ ہے، چلیں جی پڑھیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، مجھے خبر دی سالم بن عبداللہ نے، یہ زہری کہہ رہے ہیں، انہ سمع، جو امام زہری ہیں نا ان کے حوالے سے بھی پڑھیں، ان کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا ان کے جو حالات زندگی ہیں، کیونکہ یہ حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، اور جو سندیں ہیں کیا کہتے ہیں عرب میں، جو میرا خیال ہے سندیں عموماً پائی جاتی ہیں نا، تو بہت سی اہم احادیث جو ہیں وہ زہری کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، اور اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ امام زہری کو ہٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ جرح کی ہوئی ہے، بالخصوص یہ جو ماڈرن دور میں جو لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں مذہب کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، صرف کرٹیسزم تنقید کرنی ہے، تو یہ امام زہری کے حوالے سے بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو امام زہری نے بیان کیا سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے، یحدث، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب حین تعیمت حفصۃ بنت عمر من خنیس بن حذافۃ السامی وکان من اصحاب رسول اللہ قد شہد بدرا توفی بالمدینہ قال عمر بن خطاب جب
حفصہ جو عمر کی بیٹی تھی وہ بیوہ ہو گئی خنیس بن حذافہ سہمی سے، وکانہ من اصحاب رسول اللہ، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے تھی۔ قد شہد بدر، بدر میں وہ حاضر ہوئے تھے، یہی بتلانا مقصد ہے۔ تو وہ فی بالمدینہ تھی، وہ مدینہ میں فوت ہو گیا، وہ مدینہ میں فوت ہو گئے۔ عمر نے کہا، ادھر ایک حاشیہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، ابھی میں یہ نیچے دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو ابھی بات بتاتا ہوں۔ عمر نے کہا فلقیت عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان کو ملا، فارست علیہ حفصہ، میں نے حفصہ کو اس پر پیش کیا، ان پر، مطلب یہ ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ فقلت، میں نے کہا ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں، انکحتک حفصہ بنت عمر، میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سانظر فی امری، میں اپنے معاملے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ فلبثت لیالیہ، میں چند راتیں ٹھہرا۔ فقال، پھر انہوں نے کہا قد بدا لی ان لا اتزوجہ، مجھے یہ بات لگی ہے، ظاہر ہوئی ہے کہ میں شادی نہ کروں، یوم ھذا، ان دنوں، فی الوقت۔ عمر نے کہا فلقیت ابا بکر، ابو بکر کو میں ملا، میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ سے حفصہ بنت عمر کا نکاح جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں۔ عربوں میں یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی کہ بھئی بندہ خود جس نے رشتہ کرنا ہے جا کے بول دے، کلچر ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ بول دے بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، یا لڑکی والے کسی کو بول دیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، اور یہ کلچر ہم خود ہی جو ہے نا وہ بناتے ہیں۔ تو بعض جو ہیں ایسے خام خواہ جو الٹے کلچر ہیں وہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں، بھی لڑکی والے نہیں کہیں گے، لڑکی والے اگر کہتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہیں، اگر لڑکی والے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تینوں منگرو لاندے پہنے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہمارے کلچر میں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایک دو لوگوں سے کوئی رشتہ کرنا تھا، ہمارے عزیز ہی تھے، میں نے کہا آپ بول دیں کہ لگتا انہوں نے دین یہ وہ، میں نے کہا آپ بول دیں، نہیں جی وہ پھر نہیں کہیں گے کل نو گلاں کرن گے بھی تسی تو آپ تھی دیتی اسی کڑی منگی سی، یہ وہ فلاں ٹنگلو، جب میں نے کہا باتیں کرنی ہے تو وہ ویسے بھی کر لیں گے، کیا کہتے ہو، کیونکہ فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو فضول ہیں، ان کا کام کیا ہے، جاہلیت کی باتیں اور فضول باتیں کرنا۔ بسامت ابو بکر، ابو بکر خاموش ہو گئے، فلم یرجی الیہ شیئا، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، میں ان پر زیادہ ناراض تھا بنسبت عثمان کے۔ فلبثت لیالیہ، مطلب یہ ہے کہ عثمان نے تو جواب دے دیا، انکار کر دیا، چلو ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، ابھی انہوں نے اب بندہ بیچ لٹک گیا، نہ بتایا ہاں، نہ بتائی نہ۔ فلبثت لیالیہ، میں چند راتیں ٹھہرا، ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے اس کا نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ فانکحتھا ایاہ، میں نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا۔ فلقینی ابو بکر، ابو بکر مجھے ملے، انہوں نے کہا اللہ کا وجدت علیہ، شاید کہ تو مجھ پہ ناراض ہے، ہی ناراض علیہ حفصہ، جب تو نے مجھ پر حفصہ کو پیش کیا اس وقت تو مجھ پر ناراض ہوا۔ فلم ارجع الیک، میں نے تجھے جواب نہیں دیا، میں نے کہا قلت نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا فإنہ لم یمنعنی ان ارجع الیک فیما عرضت، مجھے نہیں روکا اس بات سے کہ میں آپ پر پیش کروں، میں آپ کو جواب دوں، فیما اس میں عرضت جو آپ نے بات پیش کی، الا مگر انی اس بات نے کہ قد علم، تو مجھے علم تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہا، تحقیق اس کا ذکر کیا، فلم اکن، میں ایسا نہیں تھا، لیفشی سر رسول اللہ، کہ پیغمبر کا جو راز ہے وہ ظاہر کروں، ولو ترا کہا، اگر آپ چھوڑ دیتے، لقبلتھا، تو میں اس کو قبول کر لیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس۔ اچھا، نمبر 6 میں حاشیہ لگایا ہوا ہے، یہ حاشیہ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی جو اہم باتیں ہوتی ہیں نا، یا بہت سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، یا بہت سے جو تعارض ہوتے ہیں، یہ انہوں نے حل کیے ہوئے ہیں بہت محنت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اہم باتیں۔ اب یہ دیکھیں نا، توفی بالمدینہ، مدینہ میں فوت ہو گئے، کہتے ہیں من جراحت اصابت فی وقت احد، احد کے واقعہ میں جو زخم لگے تھے نا اس کی وجہ سے، قالہ فی الاصابۃ، اصابہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا بل بعد بدر، بدر کے بعد فوت ہو گئے تھے، قالہ فی الفتح، فتح الباری میں یہ بات مصنف نے کہی ہے، ولعلہ اولا، شاید یہ بات جو ہے نا یہ زیادہ مناسب ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ بدر کے بعد فوت ہوئی یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ جو ہے نا احد کے بعد جو ہے نا وہ فوت ہوئے۔ فإنہم قالوا،
انہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بعد 25 شہرا من الہجرۃ وفی روایت میں بعد 30 شہرا۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے حفصہ سے شادی کی تھی ہجرت سے 25 ماہ بعد یا 30 ماہ بعد، 2-2.5 سال، ٹھیک ہے۔ وکانت احد بعد بدر باکثر من 30 شہرا، ٹھیک ہے، اور احد بدر کے بعد 30 ماہ سے بھی زیادہ عرصے کے بعد جو غزوہ احد ہے وہ پیش آیا تھا۔ تو یہ پھر مطلب یہ ہے کہ یہ تو تعارض ہے، تو اس لیے کہتے ہیں وجزم ابن سعد بانہ مات بعد قدومہ من بدر وبہ جزم ابن سید الناس۔ چلیں پڑھیں۔ عبداللہ بن یزید نے سنا ابو مسعود بدری سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، آدمی کا خرچ کرنا گھر والوں پہ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، مالی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، یہ جو بیسک تقسیم کی ہوئی ہے ہمارے مذہب میں۔ اور اگر اس کو کوئی چینج کر لیتا ہے آپس میں، میاں بیوی طے کر لیتے ہیں، خاوند کہتا ہے نہیں، بیوی بھی کہتی ہے میں کما لیتی ہوں، آپ گھر کا کام دیکھ لو یا آپ نہ کرو، اگر وہ طے خوشی سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیسکلی مرد کے اوپر ہے۔ اور پھر ذمہ داری اگر وہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ترغیب ہے، انسان کو اپنا کام محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پڑھیں۔ میں نے سنا عروہ بن زبیر کو، عروہ بن زبیر سے، یحدثو، وہ بات بیان کر رہے تھے، یحدثو عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کو بتا رہے تھے، فی اماراتی، ان کے دور خلافت میں، ان کے دور امارت میں، اخر المغیرہ بن شعبہ العصر، مغیرہ بن شعبہ نے عصر کی نماز مؤخر کر دی، لیٹ کر دی، وہ امیر الکوفہ، وہ کوفہ کے امیر تھے۔ فداخل ابو مسعود، تو ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری، عقبہ بن عمر انصاری، جدو زید بن حسن، زید بن حسن کے جد، نانا یا دادا ہیں، شاید نانا، شاہد بدرن، جو بدر میں حاضر ہوئے تھے، یہ داخل ہوئے۔ فقال، پھر انہوں نے کہا لقد علمت، تحقیق تجھے علم ہے، نزل جبرائیل، جبریل اترے تھے، فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، فصلی رسول اللہ 5 صلوات، پھر اللہ کے نبی نے 5 نمازیں پڑھیں۔ تو ٹائم ٹیبل ہے بھائی ہر نماز کا، پیغمبر کا نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے، تو اسی لیے طریقہ کار ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی اقتداء کریں۔ اور آپ یہ کیا کر رہے ہو، عصر کی نماز کی اتنے لیٹ دیر کے ساتھ پڑھ رہے ہو، پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا ہاکذا امرت، ایسے ہی مجھے حکم دیا گیا، ایسے ہی مجھے حکم دیا گیا۔ کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابیہ، ایسے مجھے حکم دیا گیا، ایسے ہی بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے۔ چلیں، یہ ہاکذا امرت بھی آتا ہے، ہاکذا امرت بھی آتا ہے۔ یہ ہاکذا امرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے حکم دیا گیا کہ آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے۔ ہاکذا امرت کا مطلب ایسے مجھے حکم دیا گیا کہ میں نے آپ کو نماز پڑھانی ہے، جبرائیل کہیں گے۔ چلیں، ابو مسعود بدری سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آخر سے 2 آیتیں، من قرأہما فی لیلۃ، جو ان کو پڑھے گا ایک رات میں، کفتاہ، وہ اس کو کفایت کر جائیں گی۔ عبد الرحمن نے کہا میں ملا ابو مسعود کو، وہ یطوف بالبیت، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، فسألتہ، میں نے ان سے سوال کیا، فحدثنی، انہوں نے پھر مجھے یہ حدیث بیان کی۔ اب یہ جو ہے نا، جو یہ 2 آیتیں پڑھے گا ایک رات میں، کفتاہ ہوئی، اس کو کفایت کر جائیں گی، تو کس چیز سے کفایت کریں گی؟ اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لگایا نمبر 10، ای اغنتاہ عن قیام اللیل، قیام اللیل سے کفایت کر جائیں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا، یہ لکھا ہوا ہے، اراد انہما اقل ما یجزئ من القراءۃ فی قیام اللیل، مطلب یہ کم سے کم قرات ہے جو قیام اللیل میں کافی ہے، کفایت کرنے کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے یکفی یعنی ویقی یعنی من المکروہ، او ان قراءۃ سورۃ الکہف او آیۃ الکرسی، سورۃ الکہف پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے، یا کسی مکروہ چیز سے، یہ دونوں کفایت کر جائیں گی، یہ دونوں بچائیں گی۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ کفتاہ، کفایت کر جائیں گی، کس سے؟ یہ اس کے بارے میں جو شارحین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
چلیں بیسک بتانا مقصد یہ ہے کہ ابو مسعود بدری، میں نے کہا نا ابھی یہ جو ساری حدیث لے کر آ رہے ہیں سب آگے پیچھے ان کا تعلق ہے، کسی کا کدھر کسی کا کدھر، لیکن اس میں یعنی ان احادیث میں ایسے افراد ہیں جن کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے، اور امام بخاری بتانا چاہتے ہیں۔ آپ ذہن جو ہے نا اس کے اوپر رکھیں، جب بھی آپ کوئی باب پڑھیں تو اس میں بیسکلی دیکھیں کہ باب کیا ہے، باب کا کتاب سے کیا ربط ہے، نیچے احادیث کا باب سے کیا ربط ہے، ابواب کا آپس میں کیا ربط ہے، اور حدیث جو مین ہے وہ بنیادی طور پہ وہ جو حدیث ہے اس میں بنیادی طور پہ کون سی جو بات ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ چلیں ہاں جی وہی ہے، ابن شہاب سے مروی ہے امام زہری، اخبرنی محمود بن الربیع ان اتبان اتبان بن مالک وکان من اصحاب نبی، اور وہ اصحاب نبی میں سے تھے، ممن ان لوگوں میں سے شہید بدر جو بدر میں حاضر ہوئے، من الانصاری انصار میں سے، انہ وطا رسول اللہ واللہ کے نبی کے پاس آئے۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ اتبان بن مالک بھی ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں اور یہ انصاری ہیں۔ ہاں سند بدری ایک اور سند سے بھی جب یہ حدیث ہے تو اس میں بھی ابن شہاب نے کہا ثم سالت الحسین ابن محمد وہ احد بنی سالم، وہ بنو سالم میں سے ایک ہیں حسین بن محمد، وہ من سراتہم، اور وہ ان کے سرداروں میں سے ہیں، اور وہ ان حدیث محمود ابن ربیع ان اتبان ابن مالک، میں نے ان سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، یعنی محمود بن ربیع اتبان بن مالک سے جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں، فصدقہ، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ جی یہ حدیث ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی اب انہوں نے اشارہ دی، ادھر یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی، اشارہ دے دی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے حوالے سے لکھا ہوا ہے فی باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بنانے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا نا میں جا نہیں سکتا ہوں، نبینا ہوں، مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ گھروں میں میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ دیں برکت کے لیے۔ جلد اول میں حدیث گزری ہے، اللہ کے نبی گئے تھے وہاں پہ، پھر آپ نے نماز پڑھی تھی، تو یہ وہ اشارہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ چلیں مجھے خبر دی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے، وکان من اکبر بنی عدی، اور بنو عدی کے بڑے لوگوں میں سے تھے وہ، سرداروں میں سے، وکان ابو ہو، یہ چودھریوں میں سے، وکان ابو شہید بدرن، اور ان کے جو باپ ہیں وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ انہوں نے خبر دی کہ ان عمر استعمل قدامۃ بن مظعون علی البحرین، کہ حضرت عمر نے قدامہ بن مظعون کو بحرین پر عامل بنایا تھا، عامل مقرر کیا تھا، وکان شہید بدرن، اور وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، وہ خال و عبداللہ ابن عمر و حفصہ، عبداللہ بن عمر اور حفصہ کہ یہ خال ہیں، ماموں ہیں۔ اب اس میں یہ بتانا مقصد ہے قدامہ بن مظعون جو ہیں یہ بھی بدری صحابی ہیں۔ چلیں بڑھیں آگے۔ جب ٹائم ہو جائے گا مجھے بتا دینا پھر۔ زہری سے مروی ہے ام مالک عن الزہری ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں بہت اہم حدیث میں امام زہری آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سالم ابن عبداللہ اخبر، اچھا مجھے نہیں پتا تھا، ایک دن میں سن رہا تھا وہ جو ہے نا کوئی انگریز ہے، اب اس کو مجھے نام بھی نہیں یاد، تو میں لیکچر سن رہا تھا نا، وہ جو مطلب ہے مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے حدیث میں جو وہ حدیث بہت سی جو ہے نا وہ جو امام زہری ان کا ہے، انہوں نے ان کے بنائی ہوئی ہیں، اور یہ تھا وہ تھا، ان کے جو ہے نا وہ وہاں کے جو خلیفہ تھے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور اس مناسبت سے انہوں نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ بنائی ہیں، کیونکہ سند میں وہ زہری آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اس کو علماء نے جواب بھی دیے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ چیزیں بھی دیکھیں، جس یہ نہیں ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لو اور یہ کہ فلاں امام نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بالخصوص وہ چیزیں جو ماضی میں اور تھیں اور موجودہ دور میں جو وہ چینج ہو گئی ہیں بالکل، ٹھیک ہے، جن کا تعلق ملک کے ساتھ ہے، جن کا تعلق کیا کہتے ہیں اقوام کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ زہری سے مروی ان سالم ابن عبداللہ اخبر وقال اخبرنی ٹھیک ہے، اخبر رافع ابن خدیج عبداللہ ابن عمر، رافع بن خدیج نے عبداللہ بن عمر کو خبر دی کہ ان عمیہ اس کے دونوں چچے، وکانا شاہدہ بدرن، اور وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، یہ نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے،
یہ ظہیر ہے یا زہیر ہے، زہیر اور مظہر یہ دو ان کا نام تھا۔ وکانا شہیدہ بدرن، اور یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اخبراؤ ان دونوں نے اس کو خبر دی۔ اب اچھا یہ بھی لگا دیا آگے کہ کہتے ہیں دمیاتی نے انکار کیا ہے، اور اس نے کہا یہ دونوں احد میں حاضر ہوئے تھے، بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ ابن حجر نے کہا من اثبت شہودہما اثبت ممن نفاہ، بھئی جس نے ثابت کیا نا دونوں کا حاضر ہونا وہ زیادہ پختہ ہے بنسبت اس کے جس نے نفی کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نفی کر رہا ہے اور ایک ثبوت دے رہا ہے تو ثبوت والے کی بات مانی جائے گی۔ وکان شہید بدرن اخبراؤ ان رسول اللہ نہا عن الکراء المزاری، اللہ کے نبی نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا کہ کھیتوں کو آپ کرائے پر نہ دیں۔ میں نے سالم سے کہا فتکریہا انتا، آپ تو اس کو کرائے پہ دیتے ہیں؟ اس نے کہا نام ہاں۔ ان رافعن اکثر علی نفسی، جو رافع ہیں انہوں نے اپنے اوپر اکثر زیادتی کی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ رافع یہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا، اس حدیث کا خاص محل ہے اور اس کا مخصوص دائرہ کار ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا، یہ ہر لحاظ سے تمام شکلیں اس میں آ جاتی ہیں، ایسا نہیں۔ تو اس لیے میں تو دیتا ہوں کیونکہ اس کی جو بعض شکلیں ہیں وہ منع ہیں۔ جلد اول میں آپ نے پڑھی تھی، یاد ہے کہ آپ نے کھیت دیا ہے اور اس کا مخصوص حصہ آپ بولنے بھی اس کی پیداوار میں لوں گا، کیونکہ اس دور میں وہ نہروں شہروں سے پانی آتا تھا نا، نالوں شالوں سے، اب بھی پانی آ گیا، نالے سے پانی آ گیا تو جہاں تک پہنچ گیا ٹھیک ہے، اور نالے کے قریب جو ہوتی تھی ادھر پانی مطلب نیچے سے بھی لگ جاتا ہے تو وہ کھیتی اگاتی ہے اچھی بنسبت اس ایریا کے جو تھوڑا سا دور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان جو مخصوص شکلیں تھیں، یا پھر بندہ یہ کہہ دے کہ بھئی کل پیداوار نہیں، اتنا میں نے لینا ہے، اتنے بورے میں لوں گا باقی آپ کا، ابھی ہو سکتا ہے اتنے بورے ہوں یا نہ ہوں یا کیا حساب کتاب ہے۔ تو یہ جو پریشان کن جو مطلب ہے معاملات کو پریشان کن کرنے والی تھی نا، پریشان کرنے والی شکلیں، ان کو آپ نے منع کیا تھا نا، تو وہ مراد ہیں جو آپ کے سامنے صورتیں آئی تھیں، جو مسائل آپ کے سامنے لڑائی جھگڑے آئے تھے، لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھیں، جہاں پہ یہ کھیتوں کے حوالے سے یہ احادیث ہیں وہاں پہ آپ پڑھ لیں، باغات کے حوالے سے جلد اول میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے، ایسے خام خواہ تشدد کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو جائز ہیں، جو صورتیں ان میں بھی احتیاط بناتے ہوئے کہ بھئی اس میں احتیاط میں یہ بھی نہیں کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کرتا ہوں، تو یہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والی بات ہے۔ ابھی شریعت نے آپ کو نہیں کہا اور آپ ایسے خام خواہ احتیاط کرتے ہوئے بھی ہر چیز میرے لیے منع بھی احتیاط اسی میں چلیں۔ میں نے سنا عبداللہ بن شداد بن حاد لیسی سے، انہوں نے کہا رہی تو رفاعت ابن رافع الانصاری یا وکان شہید بدرن، میں نے دیکھا رفاع بن رافع انصاری کو اور وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سے مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے ایک استاد تھے، وہ بہت اچھے تھے، نیک تھے، وہ دیوبندی تھے جن کے پاس میں پڑھا ہوں، میں بہت سے اساتذہ کے پاس پڑھا ہوں، تو ان میں سے ایک تھے بہت ہی نیک اور بہت ہی محنتی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو استاد تھے ماشاءاللہ کبھی بازار کی چیز نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی احتیاط کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں بندہ جو بنانے والا ہے پتہ نہیں وہ اس نے ہاتھ صاف کیے ہیں یا نہیں صاف کیے، یہ صاف ستھرا ہے یا کہ نہیں، اس لیے بازار کی کوئی بھی چیز ہو نا وہ میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھاتا ہوں، میں صرف گھر کی چیز کھاتا ہوں اور جو فطرتی قدرتی چیزیں ہیں پھل شل میں وہ کھاتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا ہوں۔ چلیں، اور نیک ہونا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے نا احتیاط کرنے والے تھے، ان کا بیٹا پڑھاتا تھا مدرسے میں، ان کا بیٹا پڑھاتا تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کو تنخواہ بھی نہیں لینے دیتے تھے، ایسے کہتے ہیں جتنا خرچہ ہے نا اتنے پیسے لے لو بس، جتنا آپ کا خرچہ ہے، اور اب مدرسے کے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، حالانکہ مدرسہ بھی ان کا اپنا ہی تھا، یوں سمجھ لو، کیونکہ وہ اور ان کے ساتھ جو پرنسپل تھے، مطلب یہ کہ انہوں نے مین نگران تھے نا وہ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مدرسہ اپنا ہے، لہذا دنیا جان دا سارا مال صدقے زکوٰۃ دا اپنا مال ہے، جو مرضی کھاؤ پیو، سمجھ آ رہی ہے؟
ہاں جی اپنا منڈا لگ گیا تو انہوں یہ جو ہے نا سب سے کیا کہتے ہیں بڑا یہی ہے، اور سارے جو فائدے ہیں وہ اس کو اٹھانے چاہیے، کیونکہ ہم نے مدرسہ بنایا ہوا اس لیے۔ تو وہ بہرحال وہ ایسا نہیں کیا، تو یہ چیز مجھے بڑی متاثر کرتی تھی، اور وہ کہ میرے ذہن میں یار کہ یہ اپنے بیٹے کو تنخواہ نہیں لینے دیتے۔ اس وقت ہم باتیں کرتے تھے نا طالب علم کہ بے سارے استاد تنخواہ لیتے ہیں، یہ تنخواہ نہیں لینے دیتے، اور خود بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اور معقول سا معاوضہ ہے ان کا، سائیکل رکھا ہوا، سائیکل پہ آتے جاتے ہیں، سادہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں چلیں۔ مسور بن مخرمہ نے خبر دی کہ عمر بن عوف وہ حلیف لبنی عامر بن لؤی، وہ بنو عامر بن لؤی کے حلیف ہیں عمر بن عوف، وکان شہید بدر مع النبی، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ بس یہ بتلانا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے وہ الگ ساری بات آ رہی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن تب نل جراح الی البحرین، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا، یاتی بجزیتیہ، وہاں سے جزیہ لے کر آئے۔ وکان رسول اللہ وصال اہل البحرین، اللہ کے نبی نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ لکھا ہوا فی سنۃ 90 من الہجرہ۔ وامر علیہم علاء ابن الحضرمی، علاء بن حضرمی کو امیر بنا دیا تھا۔ فقادم ابو عبیدہ بمال من البحرین، بحرین سے ابو عبیدہ مال لے کر آئے۔ فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کے بارے میں سنا۔ فوافوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فجر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی۔ فلما انصرف، جب آپ پھرے، فتعرضوا له، لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رام، اللہ کے نبی مسکرائے جب آپ نے ان کو دیکھا۔ پھر آپ نے کہا اظنکم، میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا، ان ابا عبیدہ قادم بشین، ابو عبیدہ کچھ لے کر آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، نام ہاں اے اللہ کے نبی، اجل نام ہاں اے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا فابشروا واملوا ما یسرکم، خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں ملے گا، پریشان نہیں ہونا۔ میرے ذہن میں کوئی اور نہیں ہے کہ یہ مال میں یہاں کہیں اور لے جاؤں گا، کسی اور کو دے دوں گا، یا میں جناب اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں نہیں یار، ان تو مینوں بڑی ضرورت ہے کی، ہاں اتنی دیر میں نے محنت کی ہے، اب تو مال آنا شروع ہوا ہے، تو آنے والی نسلوں نے میرے نہیں کھانا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ایسے ہی، ہاں جی، ہمیں ساتھ پشتوں تک کی ہوتی ہے سب کی فکر، اور ہم نے لوگوں کا جو مال ہے وہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے کرپشن کے ذریعے۔ آپ نے کہا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، فقر نہیں ہے جس کا مجھے ڈر ہو تم پہ، وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَكُمْ، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا جو ہے وہ فراخ کر دی جائے گی جیسا کہ فراخ کی گئی ان پہ قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ فَتَنَافَسُوا كَمَا تَنَافَسُوا، فَتَنَافَسُوا كَمَا تَنَافَسُوا، پھر تم اس میں رغبت کرو گے جیسا کہ انہوں نے اس میں رغبت کی۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ اس نے ان کو ہلاک کیا۔ چلیں، ابن عمر جو ہیں کان یقتل الحیات کلہا، سارے سانپوں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں حدثہ ابو لبابۃ البدری، ابو لبابہ بدری نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے نہا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل جنان البیوت، گھروں کے جو چھوٹے سانپ ہیں جنان، ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ فامسکانا، پھر آپ روک کے۔ اب یہ کون سے سانپ ہیں بھئی؟ یہ لکھا ہوا ہے یہ نمبر 6 میں، جم و جان بکسر الجیم و تشدید، وہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ وی الحیۃ البیضاء، سفید سانپ ہوتے تھے، اب رقیقہ یا بریک اب صغیرہ یا چھوٹے سانپ۔ بھائی جہاں بھی بندہ رہتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی یہ فلاں سانپ جو ہے یہ نقصان پہنچانے والا ہے، فلاں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ جن کو آپ کیا کہتے ہو گنڈوئے کہتے ہیں، ہاں جی، یہ بھی امکان ہے کہ یہ ہوں، اور یا ان کے علاوہ اگر سانپ بھی مراد ہوتے ہیں نا، اور لیے بھی جا سکتے ہیں بھائی، بعض ایسے سانپ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر جو سانپ ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو بعض سانپ ہے وہ زہریلے نہیں ہیں۔ آپ نے سانپ کو مارنا اس کے زہر کی وجہ سے، اس کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے، ادروائز ہر جو جاندار ہے زمین پر اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے، کردار ہے، اور سانپوں کا بھی کردار ہے۔ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، بایولوجی،
حیاتیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے جانداروں پہ اور ان کے رول پہ. اگر آپ ختم کر دیں گے تو آپ کا یہ جو ایکو سسٹم ہے سارا یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. سانپ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سانپ ملے اس کو مار دو. آپ اگر مار رہے ہو پہلے ہی آپ نے اتنا مار دیا ہے, ان کی جناب جگہیں ہیں ساری, یہ باہر سے ہمارے جو درخت ہیں پودے ہیں اور یہ جو ایریاز علاقے ہیں سارے ہم نے ختم کر دیے ہیں ان کی جو پناہ گاہیں ہیں جانداروں کی, حیوانات کی. تو اس سے پھر ہم متاثر ہوں گے, اس سے زمین بھی متاثر ہوتی ہے, پودے بھی متاثر ہوتے ہیں اور انسان بھی پھر اس سے متاثر ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنے جاندار ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے, تعلق ہے. اگر اس ریلیشن میں کمی بیشی آئے گی تو ہماری یہ جو ساری زمین ہے یہ بیمار ہو جائے گی. جیسا کہ ہماری باڈی ہے, ہر ایک کا اس میں کئی فنکشن ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن تعلق ہے. ایک چیز دوسرے کو متاثر کرتی ہے, سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پاؤں کا مسئلہ بن گیا, ٹھیک ہے, بلڈ کا مسئلہ بن گیا, ہاتھ کا مسئلہ بن گیا, سر کا دماغ کا مسئلہ بن گیا, تو انسان کی ساری باڈی متاثر ہوتی ہے. ایسے یہ بھی, یہ جو ساری جو چیزیں ہیں, ایک ایک جو سپیشی, ایک ایک جو نو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے سسٹم کا ایک آرگن ہے, ایک عضو ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو اس میں یہ بڑی اہم بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر چیز کو نہیں ایسے جو چیز ملے اس کو مار دو. اور یہ جو مارنے کی بات ہے وہ اس لیے کہ وہ انسانوں کے پاس ہو تو مار دو. اور یہ کہیں نہیں آپ نے کہا ہاں جی آج صاحب ہم جنگ لڑنے نکلیں گے محاذ پہ ثواب لینے کے لیے. کدھر؟ آج جناب 10 کلومیٹر سپ لب کے ماریں گے. چل ابو ریرا ڈنڈا پھاڑ لے تو, چل حضرت ابوبکر صدیق تو بھی ڈنڈا پھاڑ کے لے آ, ہاں فلانا تو لوٹا لیا پانی دے پھاڑ کے بھی موریاں پا کے سپ باہر کٹ کے مارنے نے. کہیں آپ نے کیا ایسا؟ نہیں کیا نا. ہاں جی. تو وہ انسان کی سیفٹی کے لیے اگر کوئی چیز موذی پاس ہے یا گھر میں ہے تو پھر اس کو مارو تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ انسان کی وہ قیمتی ہے. بلکہ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ کے کہا ہوا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو, اور جو انسان ہے مومن ہے اسلام کی میرا خیال قید ہے وہاں پہ نا, تو اس کی جو جان ہے وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے. یہ چیز ہے. چلے ہمیں انس بن مالک نے بیان کیا کہ رجال من الانصار استاذنوا رسول اللہ, انصار کے کچھ آدمی نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا اذن لنا, آپ ہمیں اجازت دے دیں, فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ, تاکہ ہم اپنے بہن کے بیٹے یعنی بھانجے عباس کو اس کا جو فدیہ وہ چھوڑ دیں جنگ بدر میں جب وہ پکڑے گئے تھے. آپ نے کہا واللہ لا تذرون من درہما, ایک بھی درہم تم نہیں چھوڑو گے. تو یہ بھانجا کیسے کہہ دیا؟ یہ نمبر 8 میں انہوں نے ساری بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی جو آپ کی جو دادا تھے نا, آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب, ان کی جو امی تھی وہ مدینہ کی تھی, ٹھیک ہے, ان کی امی مدینے کی تھی. تو وہ علاقے کی جو عورت ہوتی ہے نا اس کو لوگ اپنی بہن کہتے ہیں, بھی ہمارے گاؤں کی ہماری بہن ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو وہ عبد المطلب جو ہے وہ بھانجا لگتا ہے, اس یعنی عرف کے لحاظ سے بھانجے لگتے ہیں. تو لیکن اس تعلق کو وسعت دیتے ہوئے آگے اس کی اولاد میں سے جو عباس ہیں ان کو بھی بھانجا کہہ دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں بھانجے عرف کے لحاظ سے کہ فلاں عورت ہمارے علاقے کی ہے, ساری بہن ہم بول دیتے ہیں نا, تو وہ عبد المطلب وہ بھانجے تھے, لیکن آگے اس کی اولاد پر یہ لفظ بول دیا وسعت دیتے ہوئے. یہ نیچے سارا پڑھ لیں کہ کیسے کیسے جو ہے نا عبد المطلب کے جو والد تھے انہوں نے شادی کی ادھر مدینہ میں, عورت وہیں پہ کیا کہتے ہیں رہتی تھی, اور جب شادی کی دوست کے پاس گئے ہوئے تھے تو ادھر کوئی رشتہ پسند آ گیا, پیغام بھیج دیا, تو ادھر انہوں نے کہا یہ لڑکی ہمارے پاس رہے گی. پھر وہاں سے آگے وہ چلے گئے فلسطین میں, وہاں پہ جا کے وہ فوت ہو گئے, بچہ چھوٹا سا بڑا ہوا. پھر اس کے بعد جو مطلب ہیں وہ گیا اور ان کو لے کر آئے, تو اس کو یہ ساری ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے بہرحال, ٹھیک ہے. میرا خیال یہ کلاس آ گئی ہے, بس کر دیتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں ہم ٹھہر کے تھوڑی دیر. چلیں جی, ہم نے چھوڑا تھا
تو ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے۔ ان عبید اللہ بن عدی بن الخیاری اخبرہ ان المقداد بن عمرو الکندی، مقداد بن عمر کندی وکان حلیفا لبنی زہرہ، اور یہ بنی زہرہ کے حلیف تھے، وکان ممن شہد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان میں سے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ حاضر ہوئے بدر میں۔ یہ بتلانا مقصد ہے، میں بار بار بولتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتلا رہے ہیں ان افراد کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئیں۔ اخبرہ انہ قال لرسول اللہ، انہوں نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی سے کہا آرائی تھا، آپ کا کیا خیال ہے، یا مجھے بتائیں، اخبرنی نیچے لکھا ہوا ہے، ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میں کفار میں سے کسی ایک آدمی کو ملوں، فاقتتلنا، پھر ہم آپس میں لڑیں، فضرب احدی یدی بسیف، پھر وہ میرے ایک ہاتھ پہ تلوار مارے، فقطعها، پھر اس کو کاٹ دے، ثم لاذ منی بشجرۃ، پھر وہ مجھ سے بچے، پناہ میں جائے، بشجرۃ، درخت کے ذریعے، مجھ سے بچے، وہ لاذ یلوذ، پناہ پکڑنا ہوتا ہے نا، مجھ سے پناہ پکڑ لے درخت کی، مطلب درخت کے پیچھے وہ چھپ جائے۔ فقالا، پھر وہ کہے، اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا، اقتلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں اس کو قتل کر دوں، بعد ان قالہا، بعد اس کے کہ اس نے یہ بات کی۔ اب اس حدیث کا جو ہے نا وہ الگ باب سے تعلق ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے والے کو بندہ قتل کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تقتلوا، تو اس کو قتل نہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ انہ قطع احدی یدی، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ثم قال ذلک بعد ما قطع، پھر اس نے یہ بات کی بعد ما قطع، اس کو کاٹنے کے بعد، بعد اس کے کہ اس نے اس ہاتھ کو کاٹا، لفظی ترجمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کر، فإن قتلتہ، اگر تو اس کو قتل کرے گا، فإنہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، وہ تیری جگہ پہ ہے پہلے سے کہ تو اس کو قتل کرے، یعنی قتل کرنے سے پہلے جہاں پہ تو تھا نا، تو مطلب کیا کہتے ہیں درست جگہ پہ تھا، تو وہ ادھر ہے، وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، اور تو اس کی جگہ پہ ہوگا، قبل ان یقول کلمتہ التی قالا، جہاں پہ وہ تھا اس کلمہ کہنے سے پہلے جو اس نے کہا، لفظی ترجمہ پہلے سے یقول کہ وہ کہتا ہے کلمتہ، اپنا وہ کلمہ التی قالا جو اس نے کہا، مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ غلط کلمہ کے پہلے کہنے سے پہلے وہ غلط تھا اور تو درست تھا، اب تو جو ہے غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں اس کا کیا انجام ہے یا ایفیکٹ ہے یا اثر ہے، اور کیا کہتے ہیں یا مرنے کے بعد، تو اس کی تفصیل نہیں ہے، جس اتنا ہے۔ اس لیے اس کی جو توجیحات ہیں مختلف کی گئی ہیں، یہ نمبر 9 میں لکھا وفی اربع تاویلات، 4 تاویلات ہیں، اور وہ 4 تاویلات یہاں پہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ لکھ دی ہیں۔ چلیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدر کے دن، من ینظر ما صنع ابو جہل، کون دیکھے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا، فانطلق ابن مسعود، یہ بتانا مقصد ہے عبداللہ بن مسعود بھی بدری صحابی ہیں، فوجدہ، عبداللہ بن مسعود چلے، پایا اس کو، قد ضربہ ابن افرا، کہ اس کو افرا کے 2 بیٹوں نے مارا ہے، حتی بارد، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا انت ابا جہل، اے ابو جہل، انت، تو ہی ہے، اور چودھری صاحب آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے، بڑیاں شوخیاں مارتے سی، بھائی صاحب ان لمبے ہوئے پہنے، ہوں سناؤ، اس سینس میں جملہ بولا نا، انت ابا جہل، پیچھے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، انت ابو جہل بھی آتا ہے، انت ابا جہل بھی۔ ابن علیہ نے کہا، سلیمان نے کہا، ہاکذا قال انس، انس نے ایسے ہی بات بیان کی، اس نے کہا انت ابا جہل، یعنی انت ابو جہل نہیں، انت ابا جہل، بعد نے انت ابو جہل بولا ہے۔ کالا، اس نے کہا، والفوق رجل قتلتموہ، کیا ایسے آدمی سے اوپر کا کوئی آدمی، قتلتموہ، جس کو تم نے قتل کیا ہے، کیا کوئی آدمی ہے اس آدمی سے بڑھ کے جس کو تم نے قتل کیا، یعنی مجھ سے بڑا بھی کوئی بندہ جو ہے کوئی آپ نے مارا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے بڑھ کے کوئی اور بات بھی ہے، بندہ ہی مار دیتا ہے جو کوئی مسئلہ نہیں، بندے مردے رہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے نمبر 11 میں، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں۔ الیس فعلکم زائد علی قتل رجل، ایک آدمی کے قتل سے بڑھ کے آپ، اس سے بڑھ کے تمہارا جو فعل ہے وہ نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا او قال قاتلہ قومہ، حل فوق رجل قاتلہ قومہ، یہ بول دیا۔
راوی نے کہا اور ابو مجلد نے کہا، ابو جہل نے کہا فلو غیر اکارن، کاش کے کھیتی باڑی کرنے کے علاوہ کوئی قاتل نہیں مجھے قتل کرتا، یعنی کوئی اور لوگ ہوتے ہیں نا جو جنگوں میں لڑنے والے بہادر لوگ ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، ایسا کوئی بندہ مجھے مارتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے مار دیا، لوگ کل کو کیا کہیں گے، بڑا بڑا چودھری سی جناب، بڑا یہ تھا وہ تھا، اور وہ لوگ جنہیں کدی لڑے بھی نہیں انہیں جناب انہوں مار چھڑیا پڑ کے، یا بالا نے مار چھڑیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے لما توفی النبی ہو، جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، قلت لی بکرین، میں نے ابو بکر سے کہا انطلق بنا الی اخواننا من الانصاری، تو ہمارے ساتھ ہمارے انصاری بھائیوں کی طرف چل، فلاقینا منہم رجلان صالحان، ہمیں ان میں سے 2 آدمی ملے جو نیک تھے، شہیدہ بدر، جو بدر میں حاضر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتلانا مقصد ہے کہ یہ جو 2 لوگ ہیں یہ بھی بدر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں ان کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ فحدثت عروہ بن الزبیر، میں نے عروہ بن زبیر کو یہ بات بیان کی، اس نے کہا ہما اویم بن ساعدہ و مان بن عدی، وہ دونوں اویم بن ساعدہ اور مان بن عدی ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ قیس سے مروی ہے کانا عطاء البدریین 5,000 بدر والوں کا جو عطیہ، ان کا جو وظیفہ تھا وہ 5,000 تھا، یعنی 5,000 جو ہے نا درہم ان کو دیے جاتے تھے، زیادہ دیے جاتے تھے۔ اور عمر نے کہا لأفضلنهم علی من بعدهم، ضرور بھی ضرور میں ان کو فضیلت دوں گا علی من ان پہ، بعدهم جو ان کے بعد آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو اس میں بھی بدر والوں کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر جو ہے نا وہ آگے ہیں۔ پڑھیں، چلیں آپ بھی پڑھیں نا، مل کے پڑھیں۔ محمد بن جبیر سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے یقرأ فی المغرب بالطور، مغرب کی نماز میں سورہ طور جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، یہ وہ پہلا وقت ہے، یہ اول ما وقر الایمان، ایمان ٹھہرا فی قلبی میرے دل میں، یہ آغاز ہے ایمان کے میرے دل میں ٹھہرنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سورہ طور جو ہے میں نے سنی اور اس کے بعد جو ہے نا ایمان میرے دل میں ٹھہر گیا۔ یہ کب کی بات ہے بھلا؟ اچھا ادھر نہیں لکھا ہوا نا، اچھا آگے ادھر حاشیہ میں دیکھا تھا کہیں ادھر انہوں نے کوئی بات کی ہوئی تھی، چلیں بہرحال چھوڑتے ہیں۔ وعن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، محمد بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں حضرت جبیر سے، کہ اللہ کے نبی نے کہا فی اسارا بدر، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، مطعم بن عدی زندہ ہوتا، جبیر کا جو والد ہے، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ان گندے لوگوں کے بارے میں، لترکتہم لہو، میں ان کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ وقال لیث عن یحیی عن سعید بن المسیب، لیث نے کہا یحییٰ سے، اچھا لیث نے کہا یحییٰ سے عن سعید بن المسیب، وہ سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ واقعات الفتنۃ الاولیٰ، پہلا فتنہ واقعہ ہوا، یعنی مقتل عثمان، یعنی حضرت عثمان کا قتل والا جو مسئلہ ہے، فلم تبق من اصحاب بدر احدا، اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو نہیں باقی رکھا، یعنی جب حضرت عثمان والا مسئلہ بنا نا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، تو بدر کے سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ ثم وقعت الفتنۃ الثانیہ، پھر فتنہ ثانیہ واقعہ ہوا، یعنی الحرہ والا جو واقعہ ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، نمبر 4 میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، جب مدینہ پہ حملہ کیا گیا اور لوٹ مار وہاں پہ کی گئی، بہت سے اصحاب رسول کو اور مدینہ کے لوگوں کو وہاں پہ مارا گیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ کانت الوقعۃ المشہورہ فی الاسلامی ایام یزید ابن معاویہ لما انتہب المدینۃ عسکرہ من اہل الشام الذین نادبہم لقتال اہل المدینۃ من الصحابۃ والتابعین وامر علیہم مسلم ابن عقبۃ المریہ فی ذی الحجہ سنۃ 63، سن 63 کی بات ہے۔ قسطلانی نے کہا وکان ذالک بسبب خلع اہل المدینۃ یزید واخرجوا عامل یزید
عثمان ابن محمد ابن امی یزید من بین اظہرہم، مطلب یہ ہے کہ یزید نے جو عمل مقرر کیا تھا اہل مدینہ نے اس کو نکال دیا اور بیعت جو ہے وہ ختم کر دی تھی، تو اس نے شام سے لشکر بھیجا تھا، یہ سن 63 ہجری کی بات ہے، اور اس نے آ کے لشکر نے مدینہ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس میں لوٹ مار کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ والا کہتے ہیں ثم وقعت الفتنۃ ثانیۃ ثانی یعنی الحرہ فلم تبق من اصحاب الحدیبیۃ آدن، حدیبیہ والوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، مطلب یہ کہ جب وہ پیش آیا اس وقت تک حدیبیہ والے جو ہیں وہ سارے فوت ہو چکے تھے۔ ثم وقعت الثالثہ، تیسرا واقعہ پیش آیا، فلم ترتفع، وہ ختم نہیں ہوا، وللناس تباخن، اس حال میں کہ لوگوں میں کوئی عقل ہو، یعنی عقل شعور والے جو لوگ تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب یہ تیسرا کون سا ہے یہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ تیسرا کون سا ہے۔ آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے حضرت عثمان کی شہادت، پھر اس کے بعد آگے جنگیں، پھر حضرت علی، پھر آگے واقعات سارے یہ مختلف پیش آتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، پھر کبھی عراق میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی شام میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی کدھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی عرب کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ قیل ہی فتنۃ الازارقہ بالعراق، عراق میں یہ ازارقہ والا فتنہ ہے پیش آیا تھا، یہ وہ مراد ہے۔ قیل ہی فتنۃ ابی حمزۃ الخارجی بالمدینہ، یہ مدینہ میں ابو حمزہ خارجی کا فتنہ جو تھا وہ فی خلافت مروان بن محمد۔ وقیل فتنۃ قتل الحجاج لعبداللہ ابن زبیر، حجاج نے مکہ میں حملہ کیا تھا اور کعبہ میں لعبداللہ ابن زبیر و تخریبی الکعبہ سنۃ 74، 74 کی بات ہے اس وقت۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف لڑائیاں بعد میں ہوئیں، بڑے بڑے واقعات، تو کسی نے کہا وہ مراد ہے فلاں مدینے والا، کسی نے کہا مکے والا، کسی نے کہا عراق والا، جو بھی ہے۔ چلیں یہ حدیث آپ بار بار آگے بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی شاید آپ نے پڑھی ہے۔ میں نے سنا زہری سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا سمیعت عروۃ بن الزبیر و سعید بن المسیب وعلقمۃ بن وقاص و عبید اللہ بن عبداللہ عن حدیث عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے سنا عروہ سے بھی سنی ہوئی ہے، سعید سے بھی سنی ہوئی ہے، علقمہ سے بھی اور عبید اللہ، 4 لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ ان حدیث عائشہ زوج نبی کل حدثنی طائفۃ من الحدیث، ہر ایک نے مجھے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا اور انہوں نے کمبائن کر دیا اس حدیث کو، آگے حدیث آئے گی لمبی، آپ پڑھیں گے اور پیچھے بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ کل حدثنی طائفۃ من الحدیث قالت فاقبلت انا، میں عائشہ نے کہا میں آئی اور ام مصطح فاصرت ام مصطح فی مرتیا، جو ام مصطح ہے وہ اپنی چادر میں اس کا پاؤں اٹکا، اس نے کہا تائسا مصطح کا برا ہو، ان دی وجہ تو میرا مسئلہ پیش آندہ پہ جو کام کردہ پھر دے۔ میں نے کہا بیسا ما قلتی، بری بات ہے جو آپ نے کی ہے، تسبین رجلا شہید بدرن، آپ برا بھلا کہہ رہی ہیں ایک ایسے آدمی کو جو بدر میں حاضر ہوا تھا، بس یہ بتلانا مقصد ہے کہ جو مصطح ہیں وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ فذکر حدیث الف کی، پھر انہوں نے افق والی جو بات ہے راوی نے وہ ساری آگے حدیث ذکر کی۔ چلیں موسیٰ بن عقبہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ابن شہاب نے کہا ہذہ مغازی رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کے غزوات ہیں، فذکر الحدیث، پھر حدیث ذکر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ یلقیہم، جب کہ آپ ان کو جو ہے نا یلقی بھی آتا ہے اور بھی مختلف جو ہے نا وہ آتے ہیں، یلقیہم، آپ ان کو پھینک رہے تھے، پھینکوا رہے تھے، ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، لاشوں کو، پیچھے حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے، جب بدر میں ان کو مارا گیا کفار کو تو ان کی جو کیا کہتے ہیں اجسام میں وہ پھینکے گئے کنویں میں، آپ نے کہا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا اس کو جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا حقاً سچ؟ موسیٰ نے کہا، نافع نے کہا، عبداللہ نے کہا، قال الناس من اصحابی یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی تنادی ناسا امواتا، آپ تو مرے ہوئے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما انتم بیسمع لما اقول منہم، تم زیادہ نہیں سن رہے اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ یاد نہیں پیچھے آپ کو میں نے بتایا تھا سماع موتا کے حوالے سے، مردے سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے، اس پر فوت شدگان سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے، میں نے بات بتائی تھی، یاد ہے؟
اشارہ دیا تھا آپ کو. فجمیع من شہد بدر من قریش ممن ضرب له بسام احد و ثمانون رجلا، وہ تمام لوگ جو بدر میں حاضر ہوئے قریش میں سے، ان میں سے ضرب له بسام جن کے لیے ان کا حصہ مقرر کیا گیا وہ احد و ثمانون رجلا کتنے تھے؟ 81 آدمی. 81 آدمیوں کو حصہ دیا گیا. اور عروہ بن زبیر کہا کرتے تھے، زبیر نے کہا قسم سہمان ان کے حصے تقسیم کیا گیا، فکان میاتن 100 حصے تھے. تو بھئی 81 آدمیوں کو حصہ دیا اگر 100 حصے تھے، یہ کیا مطلب؟ بعض لوگوں کو زیادہ حصے ملے نا کسی وجہ سے. فکان میاتن واللہ عالم. اب ایک بندہ جانور لے جاتا ہے تو وہ جانور کا حصہ اس کا حصہ اس طرح. اخبرنا ہشام بن معمر عن ہشام بن عروہ عن ابی عن زبیر قال ضربت یوم بدر للمہاجرین ب100 سام. بدر کے دن مہاجرین کے لیے 100 حصے جو ہیں مقرر کیے گئے. آخری باب ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، جسٹ اس میں نام دیے ہوئے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. باب تسمیۃ من سمی من اہل بدر فی الجامع، ان کا نام لینا جن کا نام لیا گیا اہل بدر میں سے فی الجامع، جامع صحیح بخاری میں. النبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں. و ایاس بن البکیری، بلال بن الرباح مولا ابی بکر القرشی، یہ بلال ہیں. حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، حاطب بن ابی بلتہ حلیف لقریش، حاطب ہیں، ٹھیک ہے. ابو حذیفہ تبن عتبہ تبن ربیعۃ القرشی، حارثہ بن ربیع الانصاری، قتل یوم بدر، یہ بدر کے دن قتل ہو گئے تھے. وہ حارثہ بن سراقہ، حارثہ بن سراقہ اس کو کہا جاتا ہے. وکان فی النظارتی، اور یہ جو لوگ کیا کہتے ہیں چوکی دار تھے، نگرانی کر رہے تھے، یہ ان میں تھے. خبیب بن عدی الانصاری، یہ ہیں. خنیس بن حذافۃ السامی، یہ ہیں. رفاعۃ بن رافع الانصاری، یہ بھی ہیں. رفاعۃ بن عبد المنذر، یہ بھی ہیں. ابو لبابۃ الانصاری، یہ بھی ہیں. زبیر بن العوام القرشی، یہ بھی ہیں. زید بن سالم ابو طلحہ الانصاری، یہ بھی. بھئی نام ہے نا دیے ہوئے ہیں. امام بخاری نے جو جن کا ذکر کیا نا واضح طور پہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، ان کو میرا خیال ان کے جو نام اکٹھے یہاں پہ کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو بخاری کے اندر جن کا ذکر ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف اتنے ہی لوگ ہیں، بس جو جن کا ذکر ہوا ان کو بھی ذکر کر رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں باب تسمیۃ من سمی من اہل بدر فی الجامع، جامع میں، ٹھیک ہے، اہل بدر میں سے جن کا نام لیا گیا جامع میں ان کا نام ذکر کرنا. یہ بھی ہو سکتا ہے جامع میں نام ذکر، مثلا یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بخاری کے اندر جن کا نام ہے وہ میں یہاں پہ اکٹھا کر رہا ہوں. لیکن چلیں بہرحال اب نمبر 11 میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. کہتے تمام کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ ابو عبیدہ ہیں، یہاں بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کا نام نہیں آتا نا. اچھا ٹھیک ہے. وَإِجْمَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ مفصلا لا تسمیۃ المذکورین منہم مطلقا اذ کثیر ممن لم. اچھا بہرحال کچھ نام جو ہے نا وہ ذکر کر دیے صحیح بخاری میں، سارے نام نہیں، ٹھیک ہے. اچھا کہاں پہ پہنچے تھے؟ رفاعۃ بن رافع الانصاری، یہ ہیں. رفاعۃ بن عبد المنذر ابو لبابۃ الانصاری، زبیر بن العوام القرشی، زید بن سالم ابو طلحہ الانصاری، ابو زید الانصاری، سعد بن مالک الزہری، سعد بن خولۃ القرشی، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرشی، سہل بن حنیف الانصاری، ظہیر بن رافع الانصاری واخوہ عبداللہ بن عثمان ابو بکر الصدیق القرشی، عبداللہ بن مسعود الحذلی، عبد الرحمن بن عوف الزہری، عبیدۃ بن الحارث القرشی، عبیدۃ بن صامت الانصاری، عمر بن الخطاب الادبی، عثمان بن عفان القرشی، خلف النبی علی ابنتہ وضرب له بسہمہ. اللہ کے نبی نے عثمان کو پیچھے چھوڑا تھا اپنی بیٹی کے پاس، واقعہ بیان ہے نا، پتہ ہے نا، غزوہ بدر میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ بیٹی بیمار تھی آپ کی. وضرب له بسہمہ، اور آپ نے ان کے لیے ان کا حصہ مقرر کیا تھا. علی بن ابی طالب الہاشمی، عمرو بن عوف، حلیف بنی عامر بن لؤی، عقبۃ بن عمرو الانصاری، عامر بن ربیعۃ العنزی، عاصم بن ثابت الانصاری، اویم بن سعیدۃ الانصاری، اتبان بن مالک الانصاری، قدامۃ بن مظعون، قتادۃ بن نعمان الانصاری، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن افراء، واخوہ
مالک بن ربیعہ تھا، ابو سعید الانصاری، مرارۃ بن ربیع الانصاری، مان بن عدی، مصطح بن اساسۃ ابن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الکندی، حلیف بن زہرہ تھا، ہلال بن امیۃ الانصاری۔ لیں جی یہاں پہ غزوہ جو بدر ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو واقعات ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ سبق میں ہم وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چلیں۔